دوستان مکرم، کسی بھی معاشرے کا حسن اس معاشرے میں بسنے والے افراد کی اخلاقی اقدار اور ان کی سیرت اور کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد اخلاق حسنہ اور عمدہ سیرت کے حامل ہوں تو وہ معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور اگر معاشرے میں رہنے والے لوگ اخلاق حسنہ سے عاری ہوں تو نہ صرف اس معاشرے کا حسن ماند پڑتا ہے بلکہ وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں اصلی حسن سے خالی ہو جاتی ہیں۔ ان کی زندگی میں اضطراب، انتشار اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان سے نسبت رکھنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق سننے والے بھی اپنے دلوں میں بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں رہنے والے لوگ اخلاق حسنہ کے حامل ہوں، عمدہ سیرت کے حامل ہوں، تو ان سے نسبت رکھنے والے بھی اپنے دل میں راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور حسین کردار کے مالک ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی رب ذوالجلال قرآن میں دیتا ہے۔ آپ کے عمدہ اخلاق اور اوصاف کی بشارتیں آپ کی جلوہ گری سے قبل انبیاء اور مرسلین اپنی اپنی اقوام کو دیتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی انہی عمدہ اخلاق کی تربیت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے رب ذوالجلال نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ میرے رب نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں زمانے کو جینے کا ڈھنگ سکھا دوں، میں انسان کو انسانیت سکھا دوں۔ جس قوم، جس علاقے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، عرب کے وہ لوگ دور جاہلیت کے تمام فرسودہ معاملات ان کے اندر موجود تھے۔ ہر قسم کی برائی اپنی پوری تباہیوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر موجود تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ لوگ کہ جو پہلے جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، اس قدر اعلیٰ کردار کے حامل بن گئے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پر ناز کیا کرتے تھے۔ شاعر نے اسی انداز کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ بلا شبہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تبدیلی رونما ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، آپ کے سمجھانے سے لوگوں کی زندگی کے اندر یہ نمایاں فرق پیدا ہوا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اپنی پوری امت کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس تعلیم کو ہم نے خود حاصل کرنا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کردار بہتر کیسے ہوگا؟
انسان کی سیرت میں تبدیلی کا آغاز کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں، انسان کی سیرت، انسان کا اخلاق، اس میں تبدیلی کا آغاز انسان کے ضمیر سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے، اگر انسان کا ضمیر مردہ نہیں ہوا، تو انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ نیکی کی راہ پہ چلو، اچھائی کی راہ پہ چلو، اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہ کے، فسق و فجور کے راستے سے بچاؤ، نہیں تو انجام بہت سخت ہوگا۔ تو جب انسان اس کے ضمیر کے اندر زندگی کی رمق باقی ہو تو پھر وہ برائی سے بچتا ہے۔ یہیں سے انسان کے بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہو تو پھر اس قدر تبدیلی آ جاتی ہے کہ برائی اچھائی لگتی ہے، اور اچھائی کو انسان برا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بالعموم اور یہاں پاکستان میں رہنے والے بالخصوص، ہم لوگ اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے برے اعمال ہماری قوم میں آ چکے ہیں کہ جن کو سن کر، بیان کر کے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ ماحول میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تہذیب نام کی کسی شے سے واقف ہی نہیں۔ زبانیں اس قدر بےہودہ کہ کوئی مہذب انسان جملہ تو درکنار ایک لفظ تک کو سننا برداشت نہیں کر سکتا۔ بددیانتی، خیانت، وعدہ خلافی، الزام تراشی، یہ اب ہمارے معاشرے میں معمول کی باتیں بن چکی ہیں۔ دوستو، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ضمیر زندہ ہو، ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تو تہذیب سے عاری ہے، اپنی زبان سے ننگی گالیاں دے رہا ہے، تو بد تہذیب ہے کہ اپنی زبان کو بے لگام استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو برائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر تو تہذیب یافتہ ہے تو پھر تجھے اس راہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن حالات اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو عہد جاہلیت کی عکاسی کی ہے، زمانہ جاہلیت کے جو جرائم بیان کیے ہیں، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام جرائم ہمارے معاشرے کے اندر واپس لوٹ آئے، اور بلکہ بعض جرائم تو اس سے بڑھ کر سخت نوعیت کے واپس لوٹے ہیں۔ جیسے عرب کے وہ جہالا قبل از اسلام بیٹی کا باپ کہلانا اپنے لیے شرمندگی سمجھتے، جس گھر میں بیٹی ہوتی اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، کسی کہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، باپ تو باپ ہے، اس باپ سے نسبت رکھنے والے تمام لوگ اسے اپنے لیے آر سمجھا کرتے تھے، اور پھر اس آر سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے کہ باپ نے چند دن کی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا، بلکہ اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار کے قبر میں دفن کیا۔ زمانہ جاہلیت کی وہ رسمیں، زمانہ جاہلیت کی وہ برائیاں، وہ جرائم ان سے کئی گنا مضبوط ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ احباب وقار، جس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہم سب اس سے واقف ہیں، اسے بیان کرتے ہوئے، دہراتے ہوئے دل تکلیف میں ہے۔
کہ مسلمان ہو کر بھی یہ اقدام، ایک مسلمان کا انداز فکر یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی مرضی سے ہے، انسان کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور خدا کے اس اعلان کا انداز بھی دیکھیے کہ اولاد دینے کے اعلان کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے بیٹیوں کو مقدم رکھا۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ اولاد میں دیتا ہوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں۔ اور قرآن میں اس اعلان کا ذکر کرتے ہوئے جو الفاظ بیان فرمائے، ان الفاظ میں بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے مقدم رکھا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی تربیت فرما رہے ہیں، اس قوم میں بیٹی کا باپ کہلانا کبھی آر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو سمجھا دیا کہ بیٹی کو اپنے لیے زحمت نہیں رحمت سمجھو، اپنے لیے آر نہیں اعزاز سمجھو، اپنے لیے بوجھ نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصی انعام سمجھو کہ یہ انعام تمہیں اللہ کی جنت کا حقدار بناتا ہے، یہ انعام تمہیں رب ذوالجلال کی جہنم سے محفوظ کرتا ہے، اور یہ انعام تمہیں رب ذوالجلال کی سلام کا حقدار بناتا ہے۔ اور اگر تم نے اس رحمت سے منہ موڑا تو پھر تم اللہ کی کسی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ دوستان مکرم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حوالے سے تعلیمات کو جاننے سے قبل یہ خواہش کہ میرا بیٹا نہیں تھا، اور بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی خواہش میں نے بے قابو ہو کر بیٹی کو کچل دیا۔ میرا رب قرآن میں 2 مقامات پہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بیٹا ہوگا میرا وارث ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، رزق لے کر آئے گا۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جو بسا اوقات انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، ضمیر انسان کا مردہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس سبب سے اپنی اولاد کو نہ قتل کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہمارے بھروسے پر اپنی اولاد کو زندہ رکھو، ہماری ذات پہ اعتماد رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو زندہ رکھو، ہم زمانے میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ دوستان مکرم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ایک بڑا حسین انداز ہے۔ آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایسا استقبال کرتے کہ جس کا ایک ایک انداز، جس کا ایک ایک عمل اولاد کے دل میں باپ کی محبت کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیتا ہے۔ آقا کیا کرتے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب آپ سے ملاقات کے لیے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، انہیں خوش آمدید کہتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر جس جگہ پہ پہلے خود بیٹھے ہوتے تھے اسی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا طریقہ ہے بیٹی کے حوالے سے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا اس انداز میں استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اسی نبی کی محبت میں ہمارے دل دھڑکنے والے، تو ہمارے لیے تو یہ اعزاز ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں بیٹی جیسی عظیم رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جسے بیٹی عطا فرماتا ہے اور وہ اس بیٹی کے حقوق کا نگہبان بنتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اسے ملتا کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ اپنی ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کی عمدہ نشو و نما کرے، ان کے حقوق پورے کرے اور پھر ان کا نکاح کر دے، تو رب ذوالجلال ان 3 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اس باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی بیٹیاں باپ کے لیے جنت کی ضمانت بن گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، محبوب اگر اللہ کسی کو 3 نہیں 2 عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے اس میں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ محبوب اگر اللہ کسی کو 3 نہیں 2 عطا کرے تو 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی کیا اللہ یہی انعام عطا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کسی کو 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان 2 بیٹیوں کی عمدہ پرورش کرے، میرا رب 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ایک صحابی اٹھے، معروضی حالات کے مطابق عرض کی، محبوب اگر اللہ کسی کو 1 بیٹی عطا فرمائے تو کیا 1 بیٹی کی پرورش پر بھی یہی انعام ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا رب 1 بیٹی کی پرورش پر بھی اپنے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹیاں جنت کی ضمانت ہے، لیکن یہ انہی کو سمجھ آئے گی جن کے ضمیر زندہ ہے، جن کے دل میں ابھی اچھائی کی محبت موجود ہے، اور جن کے ضمیر مردہ ہو چکے وہ بیٹی کا گلا گھونٹنے سے بھی باز نہیں آتے۔ دوستان مکرم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کانت لہ انثی، میرا رب جسے بیٹی عطا فرمائے، من کانت لہ انثی، میرا رب جسے بیٹی عطا کرے تو کیا کرے گا؟ فرمایا، فلم یلدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا، اس بندے نے اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس رحمت کو اپنی گود میں لیتے ہوئے نہ تو اسے دفن کیا، نہ اسے بد تہذیبی سے پیش آیا کہ ذلت و حقارت کے ساتھ اس سے پیش آتا، بلکہ محبت سے پیش آیا اور بیٹوں اور بیٹیوں میں برابری رکھتا رہا، تو رب ذوالجلال اس بیٹی کی وجہ سے ادخلہ اللہ الجنہ، اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اولاد میں اس میں یکسانیت رکھی، برابری رکھی، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اس نے ان میں انصاف رکھا، عدل کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو نوازتا رہا بیٹیوں کو محروم کر دیا، بیٹوں کو عزت دیتا رہا بیٹیوں سے ذلت سے پیش آتا رہا، بیٹوں کو سر پہ بٹھاتا رہا بیٹیوں کو قریب بھی نہ بیٹھنے دیا۔
اس نے ہر سطح پہ جو عزت بیٹے کی وہی عزت اس نے بیٹی کی، جو غذا اس نے بیٹے کو کھلائی وہی اس نے بیٹی کو کھلائی، جیسا عمدہ لباس بیٹے کے لیے خریدا ضرورت کے مطابق اسی عمدہ انداز میں اس نے بیٹی کے لیے لباس کو خریدا، جیسے بیٹی کی تعلیم پر اس نے خرچ کیا ویسے بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کرتا رہا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب اپنے بندے کے کسی عمل کو بھولا نہیں ہے، اپنے بندے کی کسی ادا کو اللہ رب العالمین نے نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری رحمت کے آنے سے لے کر اس کا بچپن، اس کی جوانی اور اس کے جملہ معاملات یہ احسن انداز میں نبھاتا رہا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندے کو بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو بیٹیاں جنت کی ضمانت ہیں، لیکن اسی کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا اس کے لیے کوئی فرق نہیں۔ احباب ذی وقار، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جن انبیاء کا ذکر فرمایا، 26 انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے نام لے کر، جملہ انبیاء جلیل القدر ہے۔ ان 26 انبیاء میں 3 انبیاء ایسے ہیں اللہ نے جنہیں صرف بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو بیٹی کا باپ کہلانا یہ تو نبی کے ساتھ نسبت کا ملنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بھی بیٹیاں عطا کی، تو اللہ نے مجھے بھی بیٹی عطا کی، میری تو نبی کے ساتھ ایک نسبت مل رہی ہے۔ لیکن یہ فکر، یہ سوچ اسی کی ہوگی کہ جس کی نظر میں دین کی اہمیت ہے، جو قرآن کی، جو سنت کی باتوں کو سمجھنے والا ہے۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت لوط کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت شعیب کا ذکر ہوا، حضرت شعیب کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو بیٹی کا باپ کہلانا تو نبی کے ساتھ نسبت کا ملنا ہے۔ پھر دوستان مکرم، بیٹی جہنم سے حجاب کا باعث ہے اپنے والدین کے لیے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، ایک خاتون اپنے دائیں بائیں اپنی بیٹیوں کو کھڑا کرے دروازے پہ سوال کرنے کے لیے موجود ہے۔ فرماتی ہے میرے گھر میں اس وقت صرف 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ تینوں کھجوریں لا کر اس خاتون کو دے دی۔ ماں نے کیا کیا، ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور جو اپنی کھجور تھی اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بیٹیاں بھوکی تھیں، فوراً انہوں نے اپنی اپنی کھجور کو کھا لیا۔ اب ماں بھی تو انہی کے ساتھ تھی، اگر بیٹیوں کو بھوک ستا رہی تھی تو ماں کا بھی تو وہی حال تھا، فطرتی تقاضا تھا، انسانی ضرورت تھی، لیکن ماں نے اپنے حصے کو روک رکھا۔ بیٹیاں اپنا اپنا حصہ کھا چکی ہیں، ماں نے کیا کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی اس کھجور کو درمیان سے تقسیم کر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے ماں کے اس انداز محبت پہ بڑی حیرت ہوئی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس عورت کو کتنا صبر عطا کیا ہوا ہے، اس کا احسان کتنا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس نے اپنی بھوک تک کو برداشت کر لیا، اپنی بھوک کو روک لیا اور اپنی کھجور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ فرماتی ہیں کچھ وقت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا، عورت کے احسان کا ذکر کیا، ماں کے انداز محبت کا ذکر کیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن، اگر رب ذوالجلال بیٹی کی وجہ سے کسی کو آزمائش میں مبتلا کرے، بیٹی کی وجہ سے اگر رب ذوالجلال اپنے بندے کو امتحان میں ڈالے اور انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، ثابت قدم رہے، چونکہ بیٹے کی نسبت بیٹی کے نام پر انسان کے لیے آزمائشیں زیادہ ہیں، فطرتی طور پہ، معاشرتی طور پہ بیٹی اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے بڑھاپے تک ہمیشہ مرد کے تحفظ میں رہتی ہے، بیٹی ہے تو باپ کے تحفظ میں، بہن ہے تو بھائی کے تحفظ میں، بیوی ہونے کے اعتبار سے شوہر کے تحفظ میں، پھر ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد کے تحفظ میں، اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے وصال تک رب ذوالجلال نے زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، اور پھر ان محافظوں کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ بیٹی نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، خود نہیں جا سکتی، باپ کو چھوڑنے جانا پڑے گا، بھائی کو ساتھ جانا پڑے گا، تعلیمی ادارے کے باہر کھڑا ہو کر اس کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے بہتر رشتے کا انتخاب کرنا ہوگا، اور یہ بھی باپ کے لیے بڑی آزمائش، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ وہ سوچ بچار کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر میں تو ایک ملکہ کی حیثیت میں رہ رہی ہے، میرے گھر میں اس کے ہنسنے سے خوشبو پھیلتی ہے، اس کی موجودگی میرے لیے چین کا باعث ہے، تو میں گھر بھی ایسا تلاش کروں کہ جس گھر میں میری بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ بڑا امتحان ہے باپ کے لیے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹی کی وجہ سے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہا، اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، اس نے نظر انداز نہیں کیا معاملات کو، بلکہ وہ ثابت قدم رہا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بن جائے۔ آزمائش میں ثابت قدم رہنے والا باپ جہاں دنیا میں عزت پاتا ہے، رشتہ داروں کی نظر میں اس کا وقار مجروح نہیں ہوتا، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس نے ہمیشہ اپنے بچوں میں تفریق نہیں آنے دی، یہ شخص ہے کہ جس نے جیسا بیٹوں پہ خرچ کیا ویسا بیٹوں پہ خرچ کیا، یہ شخص ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنی بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی عزت کا باعث سمجھا ہے، اور ان کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ، ان کی ضروریات زندگی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو جیسے دنیا میں اس کا وقار بڑھتا ہے، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی میرے رب کے ہاں اس انسان کا وقار بڑھتا ہے، ایسے ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی حیثیت بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بچی آتی ہے، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیج کر کہتا ہے کہ میری طرف سے گھر والوں کو سلام پہنچاؤ، السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں اس رحمت کے تم حقدار ہو، اللہ رب العالمین رحمت کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی سلام بھی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حبشہ کے بادشاہ نے سرکار کی خدمت میں کچھ تحفے بیچے، بادشاہ وقت نے اس کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحفے بیچے، معمولی نوعیت کے نہیں ہوتے، بڑے قیمتی، بڑے شاندار قسم کے۔ فرماتی ہے جس وقت وہ تحفے سرکار کے پاس آئے اور ان تحائف کو جب کھولا گیا تو سامنے ایک انگوٹھی پڑی تھی، بڑی حسین انگوٹھی جس کے اوپر بڑا قیمتی نگینہ جڑا ہوا ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ انگوٹھی تو میری امامہ کی ہے، فوراً، یعنی کتنا جذبہ محبت تھا کہ سوچ سمجھ کے نہیں، جیسے ہی وہ تحفے کھلے ہیں، نکاح پڑی، جیسے باپ بازار سے گزرتے ہوئے چیزوں کے اوپر نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری اولاد کے لیے کون سی مناسب رہے گی، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بھائی اپنے بہن بھائیوں کے لیے چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے دل میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کون سی چیز میرے اپنوں کے لیے مناسب رہے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے جیسے وہ انگوٹھی سامنے آئی تو سرکار نے فوراً فرمایا کہ یہ انگوٹھی تو میری امامہ کے واسطے ہے۔ اب حضرت امامہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تخت جگر حضرت امامہ میرے محبوب کی نواسی ہے۔ سرکار اپنی نواسی کے لیے اس تحفے کو منتخب فرما رہے ہیں کہ یہ کسی اور کو نہیں ملے گی، یہ میری اس نواسی کے واسطے ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آقا کی سیرت کہ قیمتی چیزیں محبوب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ دوستان مکرم، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے محبوب، مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ دل میں ایمان موجود ہے کیسے پتا چلے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی موجودگی کی بڑی واضح دلیل ہے۔ کیا؟ فرمایا اذا سرت کا حسناتو کا وساعت کا سیئاتو کا فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے اور برائی پر تمہیں تکلیف ہو تو تم سمجھ لو کہ دل میں ایمان موجود ہے، یعنی ضمیر زندہ ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ نیکی کا سن کر دل کو راحت ملے، نیکی کا سن کر دل کو چین ملے، اور برائی کا سن کر دل کو تکلیف محسوس ہو۔ اور جس انسان کے ہاں اچھائی اور برائی کا فرق مٹ چکا ہے، برائی سن کر بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی، اسے تکلیف نہیں ہوتی، وہ بندہ فکر کرے اس کا ایمان کمزور ہی نہیں، اس کا ایمان تو معدوم ہو چکا ہے۔ دوستان مکرم، آئیے، بیٹی خدا کی رحمت، ایسی رحمت کہ جو اس سے منہ موڑے گا وہ اللہ کی ہمیشہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور جو اس رحمت کو قبول کرتے ہوئے شکر گزار ہوگا، رب ذوالجلال اس رحمت کی وجہ سے اپنی بڑی بڑی رحمتوں سے اسے مالا مال کرتے ہوئے اپنا قرب بھی عطا کرے گا، جنت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو زندہ ضمیر عطا فرمائے اور پھر نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔